عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ گلستان اردو چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیریت ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم عشق و عقل، علامہ محمد اقبال کے عشق کا مفہوم وسیع اور گہرا ہے اور جا بجا عقل و عشق کا موازنہ کیا گیا ہے، تو اس بارے میں ہم اشعار سے مثالیں دے کر وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیں اس بارے میں علامہ محمد اقبال نے بانگ درا کی نظم میں عقل اور دل کے مکالمے کی صورت میں ان دونوں کے مقام کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ نظم یہ ہے: عقل نے ایک دن یہ دل سے کہا، بھولے بھٹکے کی رہنما ہوں میں، ہوں زمیں پر گزر فلک پہ میرا، دیکھ تو کس قدر رسا ہوں میں، کام دنیا میں رہبری ہے میرا، مثل خضر خجستہ پا ہوں میں، ہوں مفسر کتاب ہستی کی، مظہر شان کبریا ہوں میں۔ دل نے سن کر کہا یہ سب سچ ہے، پر مجھے بھی تو دیکھ کیا ہوں میں، راز ہستی کو تو سمجھتی ہے اور آنکھوں سے دیکھتا ہوں میں، ہے تجھے واسطے مظاہر سے اور باطن سے آشنا ہوں میں، علم تجھ سے تو معرفت مجھ سے، تو خدا جو خدا نما ہوں میں، علم کی انتہا ہے بے تابی، اس مرض کی مگر دوا ہوں میں، شمع تو محفل صداقت کی، حسن کی بزم کا دیا ہوں میں، تو زمان و مکان سے رشتہ بپا، طائر سدرا آشنا ہوں میں، تو زمان و مکان سے رشتہ بپا، طائر سدرا آشنا ہوں میں، کس بلندی پہ ہے مقام میرا، عرش رب جلیل کا ہوں میں۔ یہ نظم ابتدائی دور کی نظموں میں سے ہے اور یہ عشق و عقل کے تصور میں اسے بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ ان کے بعد کے فکر و کلام میں مقام یہی رہا، مگر احوال و کیفیات کی مزید تشریحات کی گئی ہیں۔ اس نظم میں مندرذیل باتیں نمایاں ہوتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ عقل مظاہر کے ذریعے سے ہستی کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے اور حواس کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس کے واسطے سے حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن عشق بلا کسی واسطے کے حقیقت ہستی کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اسی طرح عقل کی منزل تک رسائی نہیں، مگر عشق بلا شبہ منزل آشنا ہوتا ہے۔ دوسری بات، عقل زمان و مکان کی حدود کی پابند ہے، ان حدود کو توڑنا اس کے بس کی بات نہیں، مگر عشق کی پہنچ زمان و مکان کی حدود سے ماورا اس عالم لامحدود تک ہے جہاں حقیقت مطلق بے حجاب نظر آتی ہے، اور یہی مقام و معرفت کا مقام ہے۔ تیسری بات، عقل علم کو ذریعہ بنا کر اس حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتی جو ناتمام رہتی ہے، اس کے برعکس عشق اس منزل تک رہبری کا فرض انجام لیتا ہے، کیونکہ اقبال نے عقل کو صرف خدا جو کہا اور عشق کو خدا نما کہا ہے۔ چوتھی بات، عقل کی انتہا بے تابی اور حیرانی ہے، جبکہ اس کا علاج عشق ہی ہے۔ عشق میں جوش و خروش، والہانہ تڑپ، حرکت و حرارت اور جرأت مندانہ اقدام جو عشق کا امتیازی شیوہ ہے، عقل کو میسر نہیں۔ پانچویں بات، عقل انسانی زندگی کے لیے روشنی فراہم کرتی ہے، اس نے سائنسی انکشافات انسان سے کرائے ہیں، تہذیب و تمدن کے مدارج طے کرنے میں انسان کی مدد کی ہے، سیاست، معاشرت اور معیشت کے نئے نئے راستوں کو اجاگر کیا ہے، گویا انسان کی ظاہری زندگی کو بہتر بنایا ہے، لیکن انسان کے اندرونی ارتقاء کے لیے کوئی کام کرنا اس کے بس کی بات نہیں۔ انسان کا اندرونی ارتقاء اور دل کو روشن کرنا عشق کا کام ہے۔ عشق ایسی قوت ہے جو ظاہری زندگی کی تاریک اور اندھیری راہوں کو تو منور کر سکتی ہے، لیکن اندرونی اور روحانی زندگی کے مسائل سمجھا اس کے بس کی بات نہیں، اور اگر دل کا ہی برا حال ہو تو پھر کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ کیا خوب کہا ہے کسی شاعر نے،
گر جی کا ہو برا حال، گر جی کا ہو برا حال، نہ مہتاب اچھا نہ برسات اچھی۔ اب ہم آتے ہیں عقل و عشق میں تفاوت۔ عقل ہمیں زندگی کی راہ پر پیش آنے والی مشکلات کا حل سمجھاتی ہیں، لیکن جو شے عمل پر آمادہ کرتی ہیں وہ عشق اور ایمان ہے۔ عشق اور ایمان سے زیادہ طاقتور جذبہ دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور انسانی ارتقاء کی منزلیں اسی جذبے کے تحت سر ہوئی ہیں۔ مولانا روم کہتے ہیں، عقل جزی قبر سے آگے نہیں دیکھ سکتی، یہ اسباب و علل کے چکر میں ہی پھنسی رہتی ہے۔ اس سے آگے قدم بڑھانا عشق کا کام ہے، جسے چشم غیبی نصیب ہوئی ہے۔ اس کے بعد ایک ہی جست میں انسان اسی زمان و مکان کی حدود کو توڑ کر کہیں آگے نکل جاتا ہے۔ اسی لیے اقبال نے یوں کہا ہے، عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصے تمام، اس زمین و آسماں کو بیکرا سمجھا تھا میں۔ عقل اور علم کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ اس کی بنیاد شک پر قائم ہے، جبکہ عشق میں شک نام کی کوئی چیز نہیں، بلکہ بے خوفی، جرأت مندی، یقین اور ایمان پیدا کرتا ہے۔ اس لیے اقبال یوں فرماتے ہیں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ عقل کا دار و مدار حواس کی زندگی پر ہے، اور حواس ضروری نہیں کہ کسی حقیقت کا صحیح ادراک کر سکے۔ مثال کے طور پر لکڑی کی سیدھی چھڑی پانی میں ٹیڑھی دکھائی دیتی ہے، اسی طرح صحرا میں دور سے ریت بھی پانی نظر آتا ہے، اور اسی طرح شے کا عدد میز پر رکھ کر ایک طرف 6 نظر آئے گا اور دوسری طرف سے وہ 9 نظر آئے گا۔ اسی لیے اقبال نے کہا ہے، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور، چراغے راہ منزل نہیں، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ عقل کا ایک اور بڑا عجیب طریقہ کار یہ ہے کہ وہ آنے والی باتوں اور چھپی ہوئی چیزوں سے جو اس کے علم میں نہ ہوں انکار کر دیتی ہے، اور جب وہیں باتیں اور چیزیں کسی طرح ثابت ہو جائیں، عقل کو منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں، غافل تو ندا صاحب ادراک نہیں، نہ دیا نشان منزل مجھے اے حکیم تو نے، مجھے کیا گلہ ہو تجھ سے تو نہ رہ نشی نہ راہی۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم نے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کا ایک عنوان جو عام طور پہ ہوتا ہے عقل و عشق، تو اس پہ ہم نے بات کرنے کی کوشش کی، اشعار سے مثالیں دے کر وضاحت کرنے کی کوشش کی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی۔ پسند آنے پہ چینل کو سبسکرائب کریں، کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اسی طرح کی دیگر ویڈیو سے استفادہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔